صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اسلام اور خواتین میں ہوں آپ کی میزبان زدہ بستہ، اور آج اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے تقوی۔ جب نام تقوی کا آتا ہے تو ذہن اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو ایک چیز ہمارے دل میں آتی ہے کہ یار تقوی کیا چیز ہے۔ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں کہ تقوی جو ہے وہ تمام عبادات میں سب سے اہم نقطہ نظر ہے۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہی ایمان والا اور تقوی والا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرو اور حکم کے مطابق ہی اللہ رب العزت کے احکام پر، اس کی فرما برداری پر عمل کرتے رہو جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے فرمایا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 2 اور 3 اور 4 کے اندر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیشہ پابندی کے ساتھ اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے عطا کیے ہوئے مال جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، نازل ہوئے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 197 میں، اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو۔ دیکھیے یہ سورت جو ہے، یہ آیت جو ہے وہ ذہنوں اور دل میں اتر جانے والی ہے اور دل ہلانے والی ہے۔ کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو، بے شک سب سے بہتر راز راہ تقوی ہے، اور اے عقل والوں میرا تقوی اختیار کرو۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم لوگ تقوی اختیار کرو اور آخرت کا سامان کر لو۔ آخرت کا سامان کیا ہے؟ یہ دنیا صرف ایک محض کھیل تماشا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کا سامان آپ یہ دیکھیے کہ تقوی اگر دل کے اندر ہوتا ہے تو انسان کسی جگہ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے ڈر سے ان کاموں کو نہیں کرتا کہ جس کے لیے اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ جس چیز کو میں نے حکم دے دیا کہ یہ حرام ہے تو اس کو چھوڑ دو، اس چیز سے بالکل باہر نکل جاؤ، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے اور اس کے قریب تک مت جاؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے۔ تو ایمان والوں دیکھ لو کہ اللہ رب العزت بارہا اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ آخرت کا سامان کرو۔ تو آخرت کا سامان کس طرح کریں؟ کسی کی دل آزاری کر کے، کسی کی چوری کر کے، اپنے ناحق کسی کا مال کھا کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، ہم کیا تقوی اسی کو کہتے ہیں؟ نہیں۔ دراصل تقوی ہے اللہ کے ڈر اور خوف کا نام، کہ آپ جہاں پہ ہوتے ہیں، آپ جس جگہ بھی ہیں، آپ گھر میں ہیں، گھر سے باہر ہیں، آپ سب کے ساتھ ہیں یا آپ اکیلے ہیں، تو ایک دل میں خوف ہوتا ہے رب العزت کا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر کام کو جانتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں اللہ وہ جانتا ہے۔ اس چیز کا ایمان وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ میں سب کے ساتھ ہوتا ہوں یا میں اکیلا ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے دیکھتا ہے، جانتا ہے، اور وہ نیتوں کا جاننے والا ہے۔ آپ عبادت کرتے ہیں، آپ عبادت کسی کے دکھلاوے میں کرتے ہیں یا اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو یہ بات اللہ بخوبی جانتے ہیں۔
اسی طرح سورہ حجرات میں آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں ادب و نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں، جو اپنی آوازوں کو پست نیچا رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا، تقوی کے لیے ان کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے کہ وہ ان کو خاص کر لیا، انہی کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی آوازوں کو بلند کر کے کسی سے بات کرتے ہیں، اس کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول بھی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اپنی زبان سے فتح حاصل کرنا تو اپنے لہجے کو نرم رکھو۔ آپ دیکھیے کہیں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، آپ چیخ کر بولتے ہیں، آپ کی بات وہاں تک نہیں پہنچتی، وہی لہجہ اگر نرمی سے آپ ادا کرتے ہیں اور نرمی سے بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہ نرم لہجہ بڑی جنگوں کو جتا دیتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی جنگوں کو کس طرح جیتا ہے، فتح مکہ ہوئی، غزوہ ہوئی، آپ نے یہ کیسے جیتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نرم لہجے کو اپنایا، اور یہی پیغام امت مسلمہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ کیوں کہ اپنی آوازوں کو پس رکھو، نیچا رکھو، کیونکہ یہ ان لوگوں کی نشانی ہے کہ جو تقوی پہ عمل کرتے ہیں، تقوی والے ہیں۔ پھر سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے ہیں آیت نمبر 102 کے اندر کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اس حال پہ آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا بیان کیا۔ اچھا، اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر یہ ہے کہ اس کے خوف سے، جس طرح اللہ کے ڈر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اسی طرح اللہ کی محبت کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے بے حساب محبت کرتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو ماؤں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ تو اتنا بلند شان و عظمت والا ہے کہ اس کی مثال نہیں ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ تو تقویٰ وہی ہے کہ تم اللہ سے جب ڈرتے ہو تو گناہ کی طرف نہیں جاتے، جب اللہ سے ڈرتے ہو تو کسی کا ناحق مال نہیں کھاتے، جب اللہ سے ڈرتے ہو تو تم نماز کے پابند ہو جاتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو تو وہ احکام شریعت جو اسلام نے 5 ارکان مسلمانوں پہ فرض کیے ہیں وہ فرض کرتے ہو، زکوٰۃ کے وقت زکوٰۃ ادا کرتے ہو، حج کے وقت حج کرتے ہو، عمرے پہ بھی جاتے ہو، نمازیں بھی ادا کرتے ہو، اور جو اللہ نے تمہیں مال عطا کیا ہے ان میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے جو تمہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرو۔ اور ایمان والوں، بہت خوبصورت اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بات فرما رہا ہے کہ دیکھو میری شان بلند ہے، میں معاف کرنے والا ہوں، میں بہت عظیم ہوں، میں تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو سننے والا، میں تمہارے دل میں جو تم رکھتے ہو اور جو تمہارے ذہنوں میں چلتا ہے میں وہ سب جانتا ہوں۔ تو اے بندو، میرا شکر ادا کرو اور تقوی والے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت ہم تمام کو تقوی والا بنائے، ہمارے دل میں اللہ اپنا خوف پیدا فرمائے تاکہ ہم وہ سارے کام کریں جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ تقوی میں بہترین شخص وہ ہے، تم میں سب سے افضل وہ شخص ہے جس نے تقوی اختیار کیا اور اس کے بعد جتنی آسانی سے وہ اس میں جتنی استطاعت ہے اس کو وہ ادا کرتا رہا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ قادر و مطلق سے کہ اللہ پاک ہمیں بھی تقوی عطا فرمائے، نور تقوی سے قلب کو منور فرمائے، ہر عمل میں اخلاص پیدا فرمائے، ہر کام کو تقوی اور اپنی ذات کے ڈر سے اور اپنے خوف سے اللہ تعالیٰ ہم انجام دیں، اور ہمیں توفیق دے پاک پروردگار کہ ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ میرا پروگرام اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ اب مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ
وصحبه وسلم.